حالانکہ یہاں بتایا کہ اللہ آپ پر وحی فرماتا ہے، اللہ وحی کے ذریعے سے جو خبریں آپ کو دیتا ہے، بس آپ کو وہی خبریں پتہ چلتی ہیں کہ ماضی میں کیا ہوا تھا یا مستقبل میں کیا ہونے والا ہے۔ اگر اس طرح آپ حاضر اور ناظر ہوتے اور آپ کو ہر چیز کا پتہ ہوتا تو آپ کو پتہ چل گیا ہوتا احد میں کہ تیر اندازوں نے درہ چھوڑ دیا ہے، آپ کو تو پتہ نہ چلا۔ سورہ نور میں ہم نے واقعہ پڑھا عفق کا۔ اگر آپ اس طرح عالم الغیب ہوتے، آپ کو پتہ ہوتا کہ الزام بالکل غلط ہے، اصل واقعہ یوں پیش آیا تھا، تو آپ ایک مہینہ اس طرح پریشان نہ رہتے۔ تو یہ عقیدہ، یہ بالکل غلط عقیدہ ہے جو کہ مسلمانوں میں سرایت کر گیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حاضر اور ناظر ہیں اللہ کی طرح۔ یہ شرک ہے۔ افسوس یہ ہے کہ جو اس عقیدے کا انکار کرے اس کو گستاخ رسول کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ تو رسولوں کی عزت نہیں کرتے۔ تو یہ رسول کی عزت نہیں ہے کہ ان کو اللہ کے برابر قرار دے دیا جائے، یہ تو اپنی شامت بلانا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے اس بات سے۔ آپ بہت محتاط تھے اس چیز میں کہ کہیں لوگ آپ کو اللہ کے برابر، اللہ کا شریک قرار نہ دے دیں۔ ایک شخص آیا آپ کے پاس اور اس نے آ کر کہا کہ ما شاء اللہ و ما شئت، کہ وہی ہوگا جو اللہ چاہتا ہے اور جو آپ چاہتے ہیں۔ تو برابر کیا نا اس نے، ما شاء اللہ و ما شئت۔ آپ نے فوراً اس کو ٹوکا، آپ نے فرمایا اجعلتنی ندا للہ، کیا تو نے مجھ کو اللہ کا مد مقابل قرار دے دیا ہے؟ کہ یہ مت کہہ کہ جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں، صرف یہ کہو ما شاء اللہ، جو اللہ چاہے۔ آگے فرمایا آیت 47، وَلَوْلَا أَن تُصِيبَهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَيَقُولُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ اور یہ سب ہم نے اس لیے کیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے اپنے کیے کرتوتوں کے بدولت کوئی مصیبت جب ان پر آئے تو وہ کہیں اے پروردگار، تو نے کیوں نہ ہماری طرف کوئی رسول بھیجا کہ ہم تیری آیات کی پیروی کرتے اور اہل ایمان میں سے ہوتے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو قرآن میں پچھلی قوموں کا ذکر فرما دیا، اس میں آنے والے زمانوں تک کے لیے سامان عبرت ہے۔ کوئی یہ ایکسکیوز نہ بنائے قیامت کے دن کہ اللہ، ہم جب پیدا ہوئے تھے تو کوئی رسول تھا ہی نہیں معاشرے کے اندر، ہم کیسے سبق سیکھتے، ہم کیسے ہدایت حاصل کرتے۔ اگر اللہ تو نے رسول بھیجا ہوتا ہماری زندگی میں، ہم ضرور اس رسول کا کہنا مانتے۔ تو لوگ ایکسکیوز نہ پیش کریں، اللہ تعالیٰ نے سارے قصے بیان کر دیے، قرآن آ گیا ہے کتاب ہدایت۔ اور کہاوت بڑی مشہور ہے کہ السعید من وعظ بغیرہ، خوش قسمت تو وہ ہے جو دوسرے کا حال دیکھ کر عبرت حاصل کر لے، خود سبق حاصل کر لے۔ فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا لَوْلَا أُوتِيَ مِثْلَ مَا أُوتِيَ مُوسَى أَوَلَمْ يَكْفُرُوا بِمَا أُوتِيَ مُوسَى مِنْ قَبْلُ قَالُوا سِحْرَانِ تَظَاهَرَا وَقَالُوا إِنَّا بِكُلٍّ كَافِرُونَ۔ مگر جب ہمارے ہاں سے حق ان کے پاس آ گیا تو وہ کہنے لگے کیوں نہ دیا گیا اس کو وہی کچھ جو موسیٰ کو دیا گیا تھا۔ کیا یہ لوگ اس کا انکار نہیں کر چکے ہیں جو اس سے پہلے موسیٰ کو دیا گیا تھا؟ انہوں نے کہا دونوں جادو ہیں جو ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، اور کہا ہم کسی کو نہیں مانتے۔ اب یہاں پر کفار مکہ کا ذکر ہے، انہی کا قول اوپر نقل کیا گیا تھا کہ اگر ان کے درمیان رسول نہ بھیجا گیا ہوتا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر نہ بھیجا ہوتا، تو یہ کہتے قیامت کے دن کہ اللہ رسول آ گیا ہوتا نا تو ہم نے اس کی پیروی کی ہوتی، ہم بھی مومن ہوتے۔ اب جب اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج دیا ان کے درمیان، اب یہ بہانے بنانے لگ گئے ہیں، اب یہ معجزے مانگنا شروع ہو گئے ہیں۔ اور یہ اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل تو نہیں کر رہے تھے مشرکین مکہ۔ اگر اتنے ہی ہدایت کے متلاشی تھے تو موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات موجود تھیں، ان پر عمل کر لیتے۔ اور وہ بھی مونوتھسٹ ریلیجن ہے، ایک اللہ کے ماننے کی بات کرتا ہے، شرک کو تو وہ بھی منع کرتا ہے۔
موسیٰ علیہ السلام کا لایا ہوا دین بھی، لیکن اس کو بھی انہوں نے رد کر دیا اور قرآن کا بھی انکار کر دیا اور کہا کہ یہ تو دونوں جادو ہیں۔ دو جادو سے مراد قرآن اور تورات۔ کہا کہ دراصل ایک بس سحر بیانی ہے، جادو کا سا کلام ہے، لوگوں کو یہ مبہوت کر دیتا ہے، مسحور کر دیتا ہے، برین واش کر دیتا ہے، مسمرائز کر دیتا ہے لوگوں کو۔ تو ہم تو ان باتوں میں نہیں آتے، ہم بہت عقل مند ہیں۔ ان بکل کافرون، ہم تو سب کا انکار کرتے ہیں۔ نہ ماننے کے 100 بہانے ہوتے ہیں نا، کچھ بھی کہہ دے انسان۔ خود کو بہت عقل مند سمجھتے تھے کہ کتاب کا جادو ہم پہ نہیں چلے گا، اور خود گمراہی کے اندر لگے رہتے تھے۔ قل فأتوا بکتاب من عند اللہ هو اہدی منہما اتبعہ ان کنتم صادقین فإن لم يستجیبوا لک فاعلم انما يتبعون اہواءہم ومن اضل ممن اتبع ہواہ بغیر ہدی من اللہ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہیے اچھا تو لاؤ اللہ کی طرف سے کوئی کتاب جو ان دونوں سے زیادہ ہدایت بخشنے والی ہو، اگر تم سچے ہو میں اسی کی پیروی اختیار کروں گا۔ اب اگر وہ تمہارا یہ مطالبہ پورا نہیں کرتے تو سمجھ لو کہ دراصل یہ اپنی خواہشات کے پیرو ہیں، اور اس شخص سے بڑھ کر کون گمراہ ہوگا جو خدائی ہدایت کے بغیر بس اپنی خواہشات کی پیروی کرے۔ اللہ ایسے ظالموں کو ہرگز ہدایت نہیں بخشتا۔ تو یہاں بھی آپ یوں سمجھیں کہ اوپن آفر ہے جو کہ دی جا رہی ہے۔ کہا گیا کہ ٹھیک ہے، تم کو تورات اچھی نہیں لگتی، قرآن اچھا نہیں لگتا، تم ایک کتاب لے آؤ۔ شرط کیا ہے؟ من عند اللہ ہونا چاہیے اس کو۔ تم یہ کہو کہ ہاں یہ کتاب اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے۔ تم کوئی اور کتاب لے آؤ جو کہ ان دونوں کتابوں سے زیادہ ہدایت دینے والی ہو، میں اس کی پیروی شروع کر دوں گا۔ تو اگلے کو، مخالف کو ضد سے نکالنے کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ اچھا تم اس کی مخالفت کر رہے ہو، تم ریپلیسمنٹ لے آؤ، چلو تم بہتر چیز لے آؤ۔ مراد یہ ہے کہ مخالف کو یقین یہ دلانا کہ اصل چیز جس کی اہمیت ہے وہ ہے ہدایت۔ کسی شخص کا شخص سے ٹکراؤ نہیں ہے۔ یہ بات نہیں ہے کہ میں کہہ رہا ہوں اس لیے مانو۔ تم بھی اگر زیادہ اچھی بات لے کر آؤ گے تمہاری بات بھی مان لی جائے گی۔ تو طلب تو ہدایت کی ہے، ہم کو، ہمیں کسی شخص کی طلب نہیں ہے، کوئی کلٹ نہیں بنانا، کوئی پرسنالٹی ورشپ نہیں کرنی، شخصیت پرستی کی دعوت نہیں دی جا رہی، ہدایت کا راستہ دیکھنے کی، ہدایت پر چلنے کی تم کو دعوت دی جا رہی ہے۔ منزل پر پہنچنا ہے، بھٹکنے سے دراصل بچنا ہے۔ تو فرمایا کہ دیکھو اگر یہ تمہاری اس پکار کا، یعنی تمہارے اس تقاضے کا، اس ڈیمانڈ کا کوئی جواب نہ دے سکیں، یعنی کوئی کتاب نہ لا سکیں اللہ کی طرف سے نازل کردہ، جو کہ ظاہر ہے نہیں لا سکیں گے، ہے ہی نہیں تو کہاں سے لائیں گے، تو پھر جان لو کہ یہ تو اپنی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں۔ یہ انکار اس لیے نہیں کر رہے کہ ان کو یقین نہیں آ رہا کہ کتاب اللہ کی ہے یا نہیں، انکار اس لیے کر رہے ہیں کہ ان کو اپنی خواہشات کی پیروی کرنی ہے۔ اور اس سے زیادہ بھٹکاوا اور کون ہو سکتا ہے جو کہ خواہشات کے پیچھے چلے۔ آج بھی ہم آفر کر سکتے ہیں دنیا کو کہ اللہ سے دیے ہوئے قانون سے بڑھ کر اگر کوئی نظام تمہارے پاس ہے تم لے آؤ۔ اور دنیا کی تاریخ 1400 سال گزرنے کے بعد بھی گواہ ہے کہ انسان کوئی نظام آج تک ایسا نہیں بنا سکا جس میں سارے انسانوں کا بھلا ہو۔ ایک ایکسٹریم پر گیا، کمیونزم بنایا، اس سے نکلا دوسری ایکسٹریم پر گیا، کیپٹلزم بنایا۔ ایک زمانہ تھا کہ انسانوں کو جکڑ لیا تھا تھیوکریسی نے، ان کے مذہبی پیشواؤں نے۔ اس چنگل سے نجات پائی تو لا خدا تہذیب کی طرف دوڑ پڑے، اور اب مورالٹی کی بات کرتے ہیں، مورل ایتھکس کی بات کرتے ہیں، کہتے ہیں نہیں، اب اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ سٹیبل ہو، اچھا ہو، ہمیں کوئی نہ کوئی دین کی بات تو سننی پڑے گی۔ تو مختلف ایکسٹریمز کا انسان شکار ہوتے رہے، صراط مستقیم تک پہنچ جاتے ہیں، اوور شوٹ کر جاتے ہیں، ایکسٹریم لیفٹ سے نکلتے ہیں، پھر ایکسٹریم رائٹ پر پہنچ جاتے ہیں۔ ضرورت ہے کہ صراط مستقیم پر آ کر بریک لگا دیا جائے۔
سب سے پریکٹیکل، سب سے عملی، سب سے معتدل ماڈریٹ نظام وہ ہے جو کہ اسلام نے دیا ہے۔ حقیقت ہے کہ انلائٹنڈ ماڈریشن قرآن اور سنت ہے، اور ادھر ادھر دونوں طرف ایکسٹریمز ہیں۔ اب جو ضد کی وجہ سے، ہٹ دھرمی کی وجہ سے بات نہیں مانتے، اپنا ہی نقصان کرتے ہیں۔ وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اور نصیحت کی بات پے در پے ہم انہیں پہنچا چکے ہیں تاکہ وہ غفلت سے بیدار ہوں، تاکہ وہ جاگیں اور وہ سوچیں۔ یہ آیت 51 سے رکوع نمبر 5 شروع ہو رہا ہے۔ اللہ نے تو انسانوں کے بھلے کے لیے، انسانوں کی رہنمائی کے لیے انتظام فرمایا، اور قرآن بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ ہدایت دینے کے لیے قرآن آیا ہے۔ کوئی عجیب و غریب باتیں نہیں ہیں قرآن میں، پریشان کن اجنبی قسم کی باتیں نہیں ہیں۔ ایسی ہی باتوں کا، ایسے ہی نظام کا قرآن نے بیان کیا ہے جس کو انسانی فطرت اچھا سمجھتی ہے، اور انہی باتوں سے روکا ہے کہ جن کو انسانی فطرت برا سمجھتی ہے یا جو انسانوں کو نقصان پہنچانے والی چیزیں ہیں۔ فرمایا الذین آتیناہم الکتاب من قبلہ ہم بہ یؤمنون، جن لوگوں کو اس سے پہلے ہم نے کتاب دی تھی وہ اس قرآن پر ایمان لاتے ہیں۔ حقیقت ہے کہ تورات اور انجیل پر جو صحیح معنوں میں ایمان رکھتے ہیں، جو جینون لوگ ہیں، انہوں نے تو اس قرآن کو نعمت سمجھ کر قبول کر لیا اور اس کو اللہ کی طرف سے نازل کردہ مان لیا، اس پر ایمان لے آئے، مومن ہو گئے۔ ہو نہیں سکتا کہ کوئی تورات کا مطالعہ کرے اور قرآن کا مطالعہ کرے سچے دل سے، اور اس کا دل گواہی نہ دے کہ یہ دونوں ایک ہی سورس سے نکلے ہوئے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت اور اسلام کی شریعت بالکل پاس پاس ہے، بہت ملتی جلتی ہے۔ مسئلہ یہ ہوا قرآن سے فاصلہ ان کا اس لیے اتنا بڑھ گیا، قرآن کو اور قرآن کی شریعت کو وہ اس لیے قبول نہیں کر سکتے کہ وہ اپنی کتابوں سے بھی بہت دور چلے گئے ہیں۔ ورنہ آپ امیجن کیجئے کہ اگر آج ان ویسٹرن کنٹریز میں جو کرسچن کنٹریز ہیں یا جوئش کنٹری ہے، اس میں اگر ان کی اپنی شریعت، ان کی اپنی کتابوں میں جو موجود ہے، اس کو اگر نافذ کیا ہوتا، ان کے ہاں سور نہ کھایا جاتا، ان کے ہاں سود کا نام و نشان نہ ہوتا، ان کی عورتیں سب حجاب کرتی، تو کتنی مماثلت ہے نا، کتنی قربت ہے۔ پھر جو اسلامی شریعت نے مزید ترقی دنیا کو دی، اس کو قبول کرنا آسان ہو جاتا، اتنی ساری باتیں کامن ہوتی۔ لیکن چونکہ اپنی کتاب کو بالکل چھوڑ بیٹھے ہیں، لہٰذا اسلام کی شریعت ان کو اور زیادہ اجنبی محسوس ہوتی ہے، اپنی کتابیں بھی اجنبی ہیں ان کے لیے۔ لیکن جو واقعی سنسیئرلی اپنی کتابوں کو فالو کرتے ہیں، ان کو اسلام کی شریعت قبول کرنے میں کوئی ہچکچاہٹ، کوئی بودھ، کوئی اجنبیت محسوس نہیں ہوتی۔ وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ أُولَئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جب یہ ان کو سنایا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لائے، یہ واقعی حق ہے ہمارے رب کی طرف سے، ہم تو پہلے ہی سے مسلم ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ان کا اجر 2 بار دیا جائے گا اس ثابت قدمی کے بدلے جو انہوں نے دکھائی۔ وہ برائی کو بھلائی سے دفع کرتے ہیں اور جو کچھ رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اہل کتاب کے لیے 2 اجروں کا وعدہ کیا جا رہا ہے یہاں پر۔ بخاری میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے کہ 3 شخص ہیں جن کو دوہرا اجر ملے گا۔ ایک وہ اہل کتاب جو پہلے اپنے سابق نبی پر ایمان لایا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا۔ دوسرا وہ جو کسی کا مملوک غلام ہو، اپنے آقا کی اطاعت کرتا ہو اور اللہ اور اس کے رسول کی بھی اطاعت کرتا ہو، اس کو بھی دوہرا اجر ملے گا۔ تیسرا وہ شخص جس کی کنیز تھی، وہ بلا نکاح اس کو رکھ سکتا تھا، اس نے آزاد کر کے اس سے نکاح کر لیا، تو بھی
بہت بڑے اجر کا مستحق ہوگا کہ اس نے ایک عورت کو کس طرح لبریٹ کیا اور اس کو اپنی بیوی بنایا، منکوحہ بنا کے رکھا، اس کے لیے بھی اجر بہت ہے۔ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ۔ اور جب انہوں نے بیہودہ بات سنی تو یہ کہہ کر اس سے کنارہ کش ہو گئے کہ ہمارے اعمال ہمارے لیے اور تمہارے اعمال تمہارے لیے، تم کو سلام ہے، ہم جاہلوں کا ایسا طریقہ اختیار کرنا نہیں چاہتے۔ ابھی جو سلام جس کا ذکر کیا گیا یہ ملاقات کا سلام نہیں، جدائی کا سلام ہے، جب پارٹنگ ہو رہی ہو، جب الگ ہو رہے ہوں تو مخالفوں سے یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم تمہاری بیکار باتوں کا نہ جواب دیں گے، نہ تم سے ہم کوئی انتقام لیں گے۔ ابن ہشام میں روایت آتی ہے کہ ہجرت حبشہ کے بعد 20 عیسائیوں کا گروہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور انہوں نے مکے میں اسلام قبول کر لیا۔ جب مکے میں یہ خبر پھیلی کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا ہے تو ابو جہل نے ان کا پیچھا پکڑ لیا، ان کو برا بھلا کہا، اپنا دین چھوڑنے کا طعنہ دیا۔ ان لوگوں نے یہ ساری باتیں سنی اور اس کے جواب میں کہا کہ ہم دیکھو، ہم اس طرح تمہاری برائی کے جواب میں ہم برائی نہیں کریں گے، بلکہ بھلائی کے ساتھ انہوں نے جواب دیا، برائی کو بھلائی سے دور کیا اور پھر کہہ دیا ان سے کہ بھئی تم اپنے طریقے پر چلتے رہو، تم ہم کو ہمارے طریقے پر چھوڑ دو، ہم تمہیں تو کچھ نہیں کہہ رہے۔ تو جواب میں تم اتنا تو کر سکتے ہو کہ ہم نے جو عقیدہ اپنی آزاد مرضی سے اختیار کیا ہے اس کی تم ہم کو بھی آزادی دے دو۔ آپ دیکھیں سیکولرزم کی بات کی جاتی ہے نا کہ سب کو مذہبی آزادی دینی چاہیے، لیکن کیا بات ہے کہ سیکولرزم اسلام کو آزادی دینا نہیں چاہتا، یہ تو عجیب بات ہے۔ ہر چیز کی آزادی ہے، فریڈم آف ایکسپریشن ہے، فریڈم آف تھاٹ تو ہے ہی ہے، فریڈم آف ایکشن ہے، جس کا جو جی چاہے کرے، کوئی منی اسکرٹ پہنے، کوئی بکینی پہنے، چاہے تو کچھ بھی نہ پہنے، کسی پر پابندی نہیں۔ وہ کہتے ہیں مت پابندی لگاؤ، جس کا جو جی چاہے کرے۔ لیکن یہی لوگ جو کہ اتنا زبردست آزادی کا نعرہ لگاتے ہیں، اسلام کے لیے پابندیاں ہی پابندیاں ہیں۔ تو سیکولرزم کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس سے زیادہ ایکسٹریم ریلیجن اور کوئی نہیں۔ اگر کوئی ایکسٹریمسٹ اس وقت ہے تو وہ سیکولر لوگ ہیں، اصل ایکسٹریمسٹ یہی ہیں۔ یہ اسلام کو کسی قسم کی آزادی، کسی قسم کا حق نہیں دینا چاہتے۔ سب کے لیے آزادی ہے سوائے اسلام کے، سارا تعصب ان کا اس وقت اسلام کے ساتھ ہے، اور یہ کوئی جدید بات نہیں، قدیم بات ہے۔ پہلے عربوں نے بھی اس قسم کے جذبات کا، جہالت کا اور تعصب کا مظاہرہ کیا، اور وہی قدیم جہالت آج کل کے دور میں جدید حالات میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ ان کا عمل یہاں بتایا گیا جو حبشہ سے ہجرت کر کے لوگ آئے تھے، کہ انہوں نے پھر اس طرح مشرکوں سے کہا کہ بھئی تم ہم کو ہمارے دین پر چھوڑ دو، اور پھر یہ بھی کہا کہ بھئی تم پر سلام، ہم تم پر سلامتی ہی بھیجتے ہیں، تمہیں نقصان نہیں پہنچا رہے، نہ اپنی زبانوں سے نہ اپنے ہاتھ سے، اور ہم جاہلوں کے زیادہ منہ لگنا بھی نہیں چاہتے، ہم جاہل بننا بھی نہیں چاہتے۔ اس طرح انہوں نے جدائی اختیار کی۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ القصص آیت نمبر 56 سے شروع کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء وہو اعلم بالمہتدین۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جس کو چاہیں اس کو ہدایت نہیں دے سکتے، مگر اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور وہ ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو ہدایت قبول کرنے والے ہیں۔ خطاب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن آپ کے ذریعے ہر مبلغ کے لیے اس میں رہنمائی ہے، اور یوں سمجھیں کہ ایک طرح سے تسلی بھی ہے کہ لوگوں تک پیغام پہنچا دیا جائے، لیکن اگر وہ قبول نہیں کرتے تو بہت زیادہ پریشان یا ہلکان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔
انسان کی فطرت ہے کہ جب وہ کوئی کوشش کرتا ہے، چاہے لوگوں کی دنیا بنانے کے لیے کر رہا ہو یا لوگوں کی آخرت بنانے کے لیے، فطری طور پہ نتیجہ دیکھنا چاہتا ہے اچھا، جس کو کہ ہم کہتے ہیں کامیابی۔ وہ چاہتا ہے کہ اچھی بات قبول کر لی جائے۔ ہو سکتا ہے کوئی قبول کرے، ہو سکتا ہے کوئی قبول نہ کرے۔ تو یہاں پر بتا دیا گیا کہ کام ہے آپ کا پیغام پہنچا دینا، ہدایت دینا، یہ آپ کی ذمہ داری نہیں۔ ذمہ داری ہے پیغام پہنچانا، اس میں کمی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ جب پیغام پہنچا دیا، اب یہ سامنے والی کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ قبول کرتا ہے یا نہیں۔ تو پہنچانے والے سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تم نے پہنچایا یا نہیں۔ اگر اس نے پہنچا دیا، پہنچانے کا حق ادا کر دیا، قول سے عمل سے اس نے پہنچا دیا، تو اس کی ذمہ داری ادا ہو گئی، وہ اللہ کے ہاں بری و ذمہ۔ اس کے بعد جن کو پہنچایا گیا پیغام، ان سے پوچھا جائے گا تم نے اس پیغام کے ساتھ کیا معاملہ کیا، تم نے عمل کیا، تم نے اس کو آگے پہنچایا یا نہیں۔ اب یہ ان کی ذمہ داری۔ اب جب انسان دیکھتا ہے کہ بہت سے لوگ ہیں جو کہ بات قبول نہیں کرتے دین کی، تو ہو سکتا ہے کہ انسان کے اندر مایوسی آنے لگ جائے یا اس کی ہمت ٹوٹنے لگ جائے، وہ ڈسکریج ہونے لگ جائے۔ اس لیے کہ پھر دیکھیں، انسان ہونے کے ناطے ہم بہت ظاہر پرست ہیں نا۔ ہم سپرفیشل چیزوں کو دیکھ کے، ظاہری حالات کو دیکھ کے ہم حوصلہ بھی پکڑتے ہیں، اور بعض دفعہ ہمارا حوصلہ ٹوٹ بھی جاتا ہے جب نتیجہ اپنی پسند کا نہیں دیکھتے۔ تو اگر مبلغ یہ دیکھتا ہے کہ میں اتنی محنت کر رہا ہوں، میں پیغام پہنچا رہا ہوں، لیکن جن سے مجھے محبت ہے وہی میری بات نہیں مان رہے، میں جن کی خیر خواہی چاہ رہا ہوں وہی میری بات نہیں سنتے، تو ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر مایوسی ہے یا اس کی حوصلہ شکنی ہو، اور وہ یہ کام چھوڑ دے کہ کیا فائدہ بتانے کا، کسی کو کوئی سنتا تو ہے نہیں، لوگ تو وہی کیے جاتے ہیں۔ اور بعض دفعہ لوگ بھی یہ بات کہتے ہیں کہ فائدہ کیا ہے تمہارے بتانے کا، کون سنتا ہے تمہاری بات، کیا بہتری ہو رہی ہے، دیکھو ذرا معاشرہ، وہ تو بدتر سے بدتر ہوتا چلا جا رہا ہے، لوگ درس کر رہے ہیں، لوگ تبلیغ کر رہے ہیں، گھر گھر درس ہو رہے ہیں، تو فائدہ کیا ہو رہا ہے۔ ایسی باتیں جب کانوں پر پڑتی ہیں 2 دفعہ، 4 دفعہ، 6 دفعہ، 10 دفعہ، ہو سکتا ہے کہ انسان کہے کہ ہاں دیکھو ٹھیک ہی تو کہہ رہے ہیں، خامخواہ کیا فائدہ بتانے کا، لوگ بھی اریٹیٹ ہوتے ہیں، لوگ ہم سے ناراض بھی ہوتے ہیں، کیا پتہ ہمارا بتانا بیکار ہی ہو، تو چلو چھوڑو، نہیں بتاتے، ان کو ان کا کام کرنے دو، ہم اپنا کام کرتے ہیں، ان کا جو جی چاہے کرتے رہیں، چلو ہم تو نماز روزہ کر رہے ہیں، ہم تو دین پر ہیں۔ اب دیکھیں، اگر کوئی مبلغ یہ سوچ کے گھر بیٹھ جاتا ہے تو شیطان کو اور کیا چاہیے؟ شیطان تو چاہتا ہے کہ دین کی تبلیغ کرنے والوں کی کمر توڑ دے، ان کو ڈپریشن میں مبتلا کر دے، انہیں کم ہمت کر دے، یا اتنے ٹینشن کے اندر مبتلا کرے ان کو کہ وہ بیمار ہو کر اپنے گھروں میں بیٹھ جائیں، صحت ختم ہو جائے، ان کی نروز جواب دے جائیں، وہ پریشان ہو جائیں اور وہ کسی کام کے قابل نہ رہیں۔ تو مبلغ شیطان کی اس چال کو کامیاب نہیں ہونے دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے بہت ہماری حوصلہ افزائی کر دی کہ تم پیغام پہنچاتے رہو، تم فکر مت کرو، جس کو ہدایت چاہیے ہوگی اللہ تعالیٰ اس کو دے دے گا۔ اللہ اپنے علم، اپنے انصاف کی بنیاد پر فیصلہ کرنے والا ہے کہ کون ہے جو کہ ہدایت کا حقدار ہے، کون ہدایت کی طلب رکھتا ہے۔ ایک اور بات اس سے یہ پتہ چلی کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اختیار نہ تھا کہ وہ ان لوگوں کو ہدایت دے دیتے جن سے کہ آپ کو محبت تھی، تو آپ کے بعد ہم میں سے کون یہ توقع رکھ سکتا ہے کہ میں جس سے محبت کرتی ہوں میں سب کو ہدایت دے دوں گی؟ ناممکن ہے، ہمارا یہ اختیار نہیں۔ ہدایت کا خزانہ اللہ کے پاس ہے، اور اللہ کے پاس چابیاں ہیں تمام خزانوں کی، لہو مقالید السماوات والارض، ہدایت کے خزانے کی کنجی بھی اللہ کے پاس ہے، اللہ مالک ہے ہدایت کے خزانے کا، ہم میں سے کوئی مالک نہیں۔ ہم ذریعہ بن سکتے ہیں ہدایت کا، لیکن ہدایت دینے والے نہیں بن سکتے۔ وہاب تو اللہ ہے،
وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ، اللہ تو اپنے پاس سے ہم کو رحمت عطا فرما، تو بہت عطا کرنے والا ہے۔ تو دینے والا تو اللہ ہے، انسان دے نہیں سکتا، ہاں کوشش اپنی کر سکتا ہے بس۔ اس صورتحال جس کا یہاں ذکر کیا گیا، ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بھی کچھ لوگوں کو جو کہ آپ کام کر رہی ہیں دین کا، اس سے سابقہ پڑا ہو کہ سب سے زیادہ کس کو انسان ہدایت دینا چاہتا ہے؟ اپنے گھر والوں کو۔ گھر والوں میں والدین، بہن بھائی، اگر شادی شدہ ہیں تو شوہر اور بچے، ان سے بڑھ کر تو پیارا کوئی نہیں دنیا کے اندر۔ لیکن سب سے مشکل کام گھر والوں کو پیغام پہنچانا ہے، سب سے مشکل۔ اردو میں کہاوت ہے نا کہ گھر کی مرغی دال برابر۔ آپ ان کے سامنے پلی بڑی ہوتی ہیں، یا آپ ان کی اولاد ہیں، یا آپ ان کے ساتھ رات دن رہتی ہیں، ساری دنیا ہو سکتا ہے کہ آپ کی بات سننا چاہتی ہو، گھر والے نہیں سننا چاہتے۔ بعض دفعہ ایسا ہو جاتا ہے، دل ہی نہیں کھولتے اپنا۔ تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ہاں ایفرٹ اچھا کرنے کی ضرورت ہے، محنت کرتی رہیں، کوشش کرتی رہیں۔ کسی نے بڑی پیاری بات کہی گھر والوں کے بارے میں کہ نہ چھیڑو نہ چھوڑو، بلا وجہ چھیڑنا بھی نہیں، اریٹیٹ بھی نہیں کرنا بات بات پہ ان کو، اور نہ ان کو چھوڑ دینا ہے کہ نہیں یہ تو سنتے ہی نہیں، چھوڑو، نہیں یہ نہیں کرنا۔ ان کو بتاتے رہیں، طریقہ بدل بدل کے بتاتے رہیں۔ اگر وہ آپ کی زبانی سننا نہیں چاہتے تو کوئی بات نہیں، آپ واحد تو نہیں ہیں دنیا میں جو کہ دین کا پیغام دے رہی ہیں۔ آپ کسی اور کا کیسٹ لا دیجئے، اس میں کوئی ایگو کا پرابلم تو نہیں کہ میں تمہاری ماں ہوں تو میری بات نہیں سنو گے۔ واہ، کوئی بات نہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کی بات ان پہ اثر انداز نہ ہو۔ آپ کسی اور کے کیسٹ لا دیجئے، کسی اور کے درس میں بھیج دیجئے، کوئی اور طریقہ اختیار کرنے کا سوچئے۔ آپ ہدایت کی فکر کرتی رہیے۔ جیسے بچہ ہوتا ہے، بچہ دودھ نہیں پیتا، ماں کو فکر پڑتی ہے نا کہ کیلشیم اس کے پیٹ میں نہیں جا رہی۔ اب ماں جو ہے وہ ملک شیک بنائے گی، آئس کریم لا کر دے گی، اس میں اوولٹین ڈالے گی، اس میں اسٹرابیری کا کچھ ڈالے گی، کچھ نہ کچھ وہ کرے گی، لیکن بچے کے پیٹ تک وہ غذا پہنچا کر دم لیتی ہے کہ نہیں؟ کتنی مائنڈ ڈیڈیکیٹڈ ہے، حیرت ہوتی ہے بعض دفعہ۔ 2 گھنٹے کھانا لے کر پھرتی ہیں بچوں کے پیچھے، اس لیے کہ فکر ہے نا، اور یہ ہونی چاہیے۔ ماں فکر نہیں کرے گی تو کون کرے گا؟ تو ہدایت کی فکر بھی ایسے ہی کرنے کی ضرورت ہے۔ فارم بدل بدل کے اللہ ہدایت کسی طرح ان کو اچھی لگے، ان کی ٹیسٹ کے حساب سے میں ہدایت ان تک پہنچا دوں۔ اردو میں سننا نہیں چاہتے، انگریزی میں سن لیں، انگریزی میں سننا نہیں چاہتے، فرینچ میں سن لیں، کسی بھی زبان میں سن لیں، جو بھی ٹیسٹ ان کو اچھا لگے۔ ہمیں تو ہدایت دینے سے مطلب ہے، ہدایت پہنچانے سے مطلب ہے، اور دینا پھر اللہ کی ذمہ داری ہے۔ ایک بات یہ، دوسری بات یہ ہوتی ہے، نوح علیہ السلام ذہن میں لے کر آئیے، یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ذہن میں لائیے۔ نوح علیہ السلام کا تو اپنا بیٹا دین پر نہ تھا، یعنی کہ وہ بھی ڈوبنے والوں میں شامل ہوا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے خاندان کے لوگ دین پر نہ چلے، بنو ہاشم کے، ابو لہب نہ چلا دین پر، آخر تک وہ کفر پر اڑا رہا۔ آج بھی آپ کو ایسے حالات ملیں گے کہ ایک گھرانہ ہے، اس میں کوئی لوگ ہیں، 1 یا 2 یا 3، وہ دین کا بہت کام بھی کر رہے ہیں، دین میں بہت آگے بھی نکل گئے۔ دنیاوی طور پہ دیکھنے میں ایسا لگتا، اپنے معاملے تو اللہ خود جانتا ہے کہ اللہ کی نظر میں کیا ان کا مقام ہے۔ دنیاوی طور پہ ہم دیکھتے ہیں یہ بہت بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، بہت دین کا کام کر رہے ہیں، ہم ایڈمائر کرتے ہیں نا ایسے لوگوں کو۔ ساتھ ہی ساتھ ہم توقع کیا رکھتے ہیں کہ ان کا پورا گھر اتنا ہی نیک ہوگا، ان کے ماں باپ بہن بھائی سب داڑھی والے، تہجد گزار، با پردہ، شریعت کے پابند، ہم کہتے ہیں نا صوم و صلات کے پابند، اور سب ان کے بچے سب انتہائی نیک ہوں گے۔ عورت کام کر رہی ہے تو میاں انتہائی نیک ہوگا، اور میاں کام کر رہا ہے تو بیوی انتہائی نیک ہوگی۔ یہ توقع ہوتی ہے نا۔ یہ ایسی بات ہے جیسے کہ انسان یہ سوچے کہ ایک خاندان کے رہنے والے سب ایک رنگ کے ہوں گے، ایک ہائٹ کے ہوں گے، ایک وزن کے ہوں گے۔ ایسے ہوتا ہے؟ سب بہن بھائی ایک رنگ کے ہوتے ہیں، ایک قد ایک وزن؟ نہیں ہوتا نا۔ ایک ہی خاندان میں ایک ہی گھر میں پل رہے ہوتے ہیں، کوئی 6 فٹ کا ہو جاتا ہے کوئی لڑکا، کوئی ہو سکتا ہے کہ 5 فٹ 2 انچ کا رہ جائے، ہو سکتا ہے کہ ایک بہت گورا ہو، ایک کا رنگ بہت دبتا ہوا ہو، ایک بہت خوبصورت ہو، ایک بہت کم شکل کا، ایک انتہائی ذہین ہو، ایک کم عقل ہو۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ خاندانوں میں کوئی ایک جیسے تو نہیں ہوتے سارے،
تو اسی کو دین کے لیے بھی سمجھیں کہ دینی لحاظ سے سب ایک جیسے نہیں ہوتے. ایک خاندان کے اندر بہت فرق ہوتا ہے، ساتھ ساتھ زندگیاں گزار رہے ہوتے ہیں لیکن فرق رہ جاتا ہے، سب ایک لیول کے نہیں ہوتے. تو یہ توقع کرنی ہی غلط ہے. اور اپنے آپ سے بھی توقع مت کیجیے کہ سارے گھر والے جو ہیں وہ انتہائی نیک ہو جائیں گے، میں سب کو بہت نیک کر دوں گی. یہ مت سوچیں. آپ یہ سوچیں کہ میں کوشش کروں گی، اور دعا اللہ سے یہ کریں کہ اللہ مجھ کو ذریعہ بنا دے. دعا ضرور کریں کہ ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. دعا کریں کثرت سے، لیکن دعویٰ نہیں کریں کہ میں نے سب کو ٹھیک کر دیا. اللہ کے واسطے یہ دعویٰ چھوڑ دیں. اگر سب ٹھیک ہو بھی گئے آپ کی تبلیغ کے نتیجے میں، آپ نے نہیں کیا، یاد رکھیں اللہ نے کیا. اور یہ ان کی خوبی ہے، ان کے اندر ریسیپٹیوٹی موجود تھی، ان کے اندر حق قبول کرنے کا مادہ موجود تھا. وہ حق قبول کرتے، آپ ہوتی یا آپ نہ ہوتی، وہ حق قبول کرتے. بس کیا ہوا کہ اللہ نے آپ کو ذریعہ بنا دیا. اسی طرح کسی جگہ کے بارے میں یہ مت کہیں کہ وہ فلاں عالم آئے، وہ فلاں عالمہ آئیں تو لوگوں کو ہوش آیا، اور وہ نہ آتی تو کچھ بھی نہ ہوتا. غلط بات. پھر شخصیت پرستی والی باتیں ہیں. لوگوں کے لیے اگر اللہ تعالیٰ نے لکھ دی تھی ہدایت، لوگوں کے دل اگر کھلے تھے، ان کے دلوں کے اندر طلب تھی ہدایت کی، اللہ انتظام فرما دیتا، ان کو ہدایت ملتی ہی ملتی. ہاں کیا ہوا، کسی کے حصے میں، کسی کے نصیب میں بس وہ فضیلت آ گئی، وہ بھی اللہ کی دین. تو فضیلت دینا بھی اللہ کی طرف سے ہے، ہدایت دینا بھی اللہ کی طرف سے ہے. تو انسانوں کا کیا رول رہا؟ اور اگر کوئی کتنی بھی اچھی طرح سے بات بتائے، ہیرے موتی بھی بکھیر دے کسی کے سامنے، جس کو نہیں سننا ہوگا وہ نہیں مانیں گے. تو خود انسان بہت مایوس نہ ہو کہ ہم نے تو اتنی کوشش کی، یہ بات نہیں سنتے. آپ کوشش کرتے رہیں. یہ تو جنرل بات ہوئی ان آیات کے اوپر. صحیحین میں یعنی بخاری اور مسلم میں روایت ہے کہ یہ آیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے معاملے میں نازل ہوئی. جب ان کا آخری وقت آیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حد تک انتہائی کوشش کی کہ وہ لا الہ الا اللہ پر ایمان لے آئیں اور ان کا خاتمہ بالخیر ہو. یہ بھی بات روایات میں آتی ہے کہ آپ نے یہ فرمایا کہ چچا ایک دفعہ اپنی زبان سے آپ یہ کلمہ کہہ دیجئے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو قیامت کے دن میں آپ کے لیے گواہی دوں گا. جب ان کا انتقال ہو رہا تھا ابو طالب کا، تو جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے وہاں مکے کے اور سردار بھی موجود تھے. انہوں نے غیرت دلائی، کہا کہ ابو طالب کیا مرتے مرتے تم اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دو گے؟ تو روایات میں پھر یہ آتا ہے کہ انتقال کے وقت ابو طالب نے جو آخری بات کہی وہ یہ تھی کہ اپنے باپ دادا کی ملت پر. ہمیں سن کے افسوس ہوتا ہے نا، اتنی تکلیف ہوتی ہے، لیکن اسے ہیومن لمیٹیشن کا پتہ چلتا ہے. انسان انسان ہے، رب رب ہے، فیصلے رب کے ہوتے ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا اللہ کا محبوب، وہ بھی اللہ کے فیصلوں پر اثر انداز نہیں ہو سکتا. اللہ کے فیصلوں میں کوئی انسان شامل نہیں ہو سکتا. رب کی شان تو بس رب کی شان ہے. تو یہ بات یہاں پر فرما دی گئی کہ آپ اس کو ہدایت نہیں دے سکتے جس سے آپ محبت کرتے ہیں، لیکن اللہ ہدایت دیتا ہے جس کو اللہ چاہتا ہے. کیا شان ہے نا اس میں، کیا شان بے نیازی ہے رب کی. اور وہ خوب جانتا ہے ہدایت کی طلب رکھنے والوں کو. اب وہ کیوں اتنا گھبراتے تھے مکے والے ہدایت سے اور قرآن پر عمل کرنے سے، اس کی دعوت پر ایمان لانے سے؟ وجہ بیان کی گئی آیت 57، وَقَالُوا إِن نَتَّبِعِ الْهُدَى مَعَكَ نُتَخَطَّفْ مِنْ أَرْضِنَا. وہ کہتے ہیں اگر ہم تمہارے ساتھ اس ہدایت کی پیروی اختیار کر لیں تو اپنی زمین سے اچک لیے جائیں گے. اولم نمکن لہم حرما آمنا یجبا الیہ ثمرات کل شیء رزقا من لدنا ولکن اکثرہم لا یعلمون. کیا یہ واقعہ نہیں ہے کہ ہم نے ایک پرامن حرم کو ان کے لیے جائے قیام بنا دیا جس کی طرف ہر طرح کے ثمرات کھچے چلے آتے ہیں ہماری طرف سے رزق کے طور پر، مگر ان میں سے اکثر لوگ جانتے نہیں. اب یہ ذکر کیا گیا ان کے خوف کا، ان کے اندیشوں کا، اور حقیقت یہ ہے کہ ہدایت کو پہچان کر ہدایت نہ قبول کرنے والوں کا ہمیشہ سے خوف یہی رہا
ان کو ڈر یہ لگتا ہے کہ اگر ہم نے اس قرآن کو فالو کرنا شروع کر دیا، اس پر عمل شروع کر دیا، تو دنیا ہاتھ سے چلی جائے گی، لوگ چھوٹ جائیں گے، ہم غیر محفوظ ہو جائیں گے، ہم تنہا رہ جائیں گے، کھانا پینا ہمارا کم ہو جائے گا، ہمارا کیا بنے گا دنیا میں، بہت سے خوف آتے ہیں۔ تو یہاں ان کے خوف کو دور کیا گیا کہ دیکھو تمہیں کوئی نقصان پہنچانے کا اختیار نہیں رکھتا، جو کچھ بھی تمہارے پاس ہے اللہ کی دین ہے، اللہ نے دیا ہے، کسی انسان نے نہیں دیا۔ دعا میں آتا ہے نا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، لا معطی لما منعتا، کہ اللہ جس کے لیے تو روک دے کوئی اس کو دے نہیں سکتا، اور جس کو اللہ دینا چاہے کوئی اس کو روکنے والا نہیں۔ لا مانع لما اعطیتا، کوئی روکنے والا نہیں اس چیز کو جو تو دینا چاہے۔ تو سب کچھ تو اللہ کا اختیار ہے، تو انسانوں کی طرف توقع مت لگایا کریں، انسان کچھ نہیں دے سکتے، وہ ذریعہ بنتے ہیں بس۔ تو اللہ دیتا ہے، انسانوں کے پاس اختیار نہیں، نہ نفع کا نہ نقصان کا۔ اب جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت مکے والوں کے سامنے پیش کی تو صورتحال اس وقت یہ تھی کہ مکہ اکنامک کم ریلیجس سینٹر بنا ہوا تھا، وہاں فائنانس بھی تھی، تجارت بھی تھی، اور وہاں پر ان کے بت وغیرہ بھی رکھے ہوئے تھے۔ کفار مکہ کے پاس سارے عرب کے بت خانہ کعبہ میں موجود تھے، اور ان کی تعظیم کے طور پہ قریش کے قافلوں کو کوئی نہیں چھیڑتا تھا۔ اب جب ایک الہ کی پکار لگائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو کفار کو یہ ڈر ہوا کہ اگر سارے خداؤں کو ہم نے چھوڑ دیا، سب کو ڈسکارڈ کر دیا، ایک اللہ کی پرستش شروع کر دی، تو عربوں کے شر سے ہمیں کون بچائے گا؟ وہ یہ سمجھتے تھے کہ دیوی دیوتاؤں کی برکت سے ہم محفوظ ہیں، کیونکہ ان کے بت یہاں رکھے ہوئے، اس لیے ہماری حفاظت ہو رہی ہے، ہمارے قافلوں پر کوئی ہاتھ نہیں ڈالتا۔ تو یہاں سمجھایا جا رہا ہے کہ تمہاری غلط فہمی ہے کہ یہ بت تمہاری حفاظت کر رہے ہیں، بلکہ اللہ اپنے گھر کی وجہ سے تمہاری حفاظت کر رہا ہے۔ تم ذرا بت پرستی کو، شرک کو، گناہوں کو اور حرام کاموں کو چھوڑ کر تو دیکھو، جیسے آج محفوظ ہو ویسے ہی کل بھی محفوظ رہو گے، بلکہ دنیا میں بھی فائدہ یہ ہوگا کہ شرک سے نجات ملنے کی وجہ سے تمہارے مال میں، ہر چیز میں اور برکت ہو جائے گی، امن اور چین اور رزق میں فراوانی ہو جائے گی۔ تو یہ بات ان کو سمجھائی گئی ہے، لیکن پھر کہا گیا کہ دیکھیں اکثر لوگ ہیں وہ تو جانتے نہیں، ڈرتے ہی ہیں اللہ کی پرستش سے، سمجھتے ہیں کہ اللہ کو پوجنا شروع کریں گے تو پتہ نہیں کیا نقصانات ہو جائیں گے، حالانکہ ایسی بات نہیں۔ آگے فرمایا آیت 58 سے 60، وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا فَتِلْكَ مَسَاكِنُكُمْ لَمْ تُسْكَنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ، اور کتنی ہی ایسی بستیاں ہم تباہ کر چکے ہیں جن کے لوگ اپنی معیشت پر اترا گئے تھے، تو دیکھ لو ان کے مسکن پڑے ہوئے ہیں جن میں ان کے بعد کم ہی کوئی بسا ہے، آخر کار ہم ہی وارث ہو کر رہے۔ وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَمَا كُنَّا مُهْلِكِ الْقُرَىٰ إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ، اور تیرا رب بستیوں کو ہلاک کرنے والا نہ تھا جب تک ان کے مرکز میں ایک رسول نہ بھیج دیتا جو ان کو ہماری آیات سناتا، اور ہم بستیوں کو ہلاک کرنے والے نہ تھے جب تک کہ ان کے رہنے والے ظالم نہ ہو جاتے۔ وَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَزِينَتُهَا وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، تم لوگوں کو جو کچھ بھی دیا گیا ہے وہ محض دنیا کی زندگی کا سامان اور اس کی زینت ہے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ اس سے بہتر اور باقی تر ہے، کیا تم لوگ عقل سے کام نہیں لیتے؟ فرمایا کہ دیکھو جو کچھ دنیا اور دنیا میں ہے وہ تو بہت تھوڑا سا ہے، بڑا حقیر ہے، دنیا ہاتھ سے چلی بھی جائے تو کوئی غم نہیں، بس دیکھو آخرت نہ جانے پائے۔ اگر بالفرض ایکسچینج کرنا ہی ہے
تو ساری دنیا دے کر بھی تھوڑی سی جنت تم حاصل کر لو۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلی آیات میں یہ اطمینان دلایا گیا کہ تم ایک اللہ کی عبادت شروع کرو گے تو دنیا بھی تمہاری بنے گی، نہیں جائے گی ہاتھ سے، وہاں یہ اطمینان دلایا۔ اور اب یہاں پر مزید آگے بات کو لے کر چلا گیا ہے کہ دیکھو اگر تم پہ کوئی آزمائش پڑی، کوئی تمہارا دنیا کا نقصان ہو بھی گیا تو کوئی بات نہیں، جنت تم کو انشاءاللہ ضرور ملے گی۔ تھوڑی جنت چھوڑ کر اگر ساری دنیا مل رہی ہے تو تم مت لینا وہ دنیا، تم تھوڑی سی جنت کے لیے بے شک ساری دنیا چھوڑ دو، یہ عقل مندی کا نفع کا سودا ہے۔ لیکن جن کو جنت کا لالچ نہیں ہوتا، جہنم کا خوف نہیں ہوتا، وہ تو بس دنیا کسی حال میں چھوڑنا نہیں چاہ رہے ہوتے، دنیا کے ہی دیوانے ہوتے ہیں۔ تو فرمایا کہ جو لوگ اس طرح دنیا کے پیچھے پڑے رہے، کیا حال ہوا ان کا انجام بھی تو بہت برا ہی ہوا۔ دنیا کے دیوانے بنے رہے، دنیا کی طلب میں لگے رہے، دنیا ہی جمع کرتے رہے، لیکن بالآخر اس دنیا کو چھوڑ کر وہ روانہ تو ہو گئے۔ ان کے بارے میں بتایا گیا کہ دیکھو فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَن مِّن بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا، ان کے مسکن پڑے ہوئے ہیں، یہ ان کے گھر ہیں، دیکھ لو، گھر رہ گئے، سجاوٹ رہ گئی، ڈیکوریشن رہ گیا، خود چلے گئے دنیا سے۔ لیکن جب تک وہ دنیا میں موجود تھے، اپنے گھروں میں موجود تھے، بڑا اترائے بطر، ان کو بطر کا مرض تھا۔ بطر یہ ایک اخلاقی بیماری کا نام ہے، یہ ایک رویہ ہے، ایٹیٹیوڈ ہے۔ اپنے اسٹینڈرڈ آف لیونگ سے، معیار زندگی سے انتہائی مطمئن، انتہائی خوش ہونا اور زندگی کو کھپا دینا، لگا دینا، بس معیار زندگی بلند کرنے کے لیے، یہ مقصد بن جانا زندگی کا، جس کو کہ ہم ریٹ ریس کہتے ہیں۔ ایک اسمگ سیلف پلیزڈ ایٹیٹیوڈ ہے معیار زندگی کا، پیسہ کمانے کا، پیسہ خرچ کرنے کا جنون ہو جائے، اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے حواسوں کے اوپر کمانا اور خرچ کرنا طاری ہو جائے، آدھا وقت کمانے میں باقی وقت خرچ کرنے میں چلا جائے، ایک obsessive compulsive بیہیویئر ہے، بطر نفسیاتی بیماری ہے۔ اور آج کی دنیا کس طرح بطر کا شکار ہے، اس کا اظہار، اس کا ایک نمونہ ہمیں اشتہارات کی شکل میں ملتا ہے۔ کوئی چیز جو بازار میں مل رہی ہے اس کا اشتہار دیا جاتا ہے، اور کس طرح دیا جاتا ہے، وہ چیز سامنے رکھی ہے، لینے والے کا منہ کھلا ہوا ہے، شکلوں پر ایکسٹسی چھائی ہوئی ہے۔ آئس کریم کو کوئی دیکھ رہا ہے تو منہ اتنا بڑا کھلا ہوا ہے اور باچھیں کھلی ہوئی ہیں، یا بسکٹ کا پیکٹ ہے تو آنکھیں خوشی کے مارے گول ہوئی ہوئی ہیں، سب اس کو دیکھ رہے ہیں، یا میز پر کھانا رکھا ہے تو ایک نہیں 4 5 6 لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں، یا کسی کے ہاتھ میں سیل فون ہے تو سب کے منہ کھلے ہوئے ہیں، باچھیں کھلی ہیں، کھل کھلا کے ہنس رہے ہیں اس کو دیکھ کر۔ تو یہ لالچی خوشی کا سا اظہار، لالچ ہی لالچ، گریڈ ہی گریڈ، خوشیوں کا تصور صرف مادے کے ساتھ اٹیچ کر لینا، مادے کے ساتھ، مٹیریل چیزوں کے ساتھ اس کو اٹیچ کر دیا۔ کوئی بسکٹ کا پیکٹ یا کوئی آئس کریم جیسے ہم بات کر رہے ہیں، لگتا ہے کہ بس ساری خوشی اسی کے ساتھ متصل ہو گئی ہے۔ تو جاگتی آنکھوں میں تو خوشیاں ہی خوشیاں ہیں چیزوں کو دیکھ کر، خواب بھی دیکھیں گے تو نرم گدوں کے، یا خواب میں گھر آ رہا ہے، یا خواب نہیں جاگ رہے ہیں تو تصور میں، سوچوں پر بھی دنیا چھائی ہوئی ہے، سوچ بھی رہے ہیں تو کسی فلیٹ کا، کسی بنگلے کا، یا کسی گاڑی کا۔ ایک اشتہار تھا، اس میں تھا کہ ایک لڑکی ہے، اس کو شادی کرنی ہے، اس کے رشتے آ رہے ہیں، تو اس لڑکی نے بالآخر شادی اس لڑکے سے کی جس کے پاس سب سے اچھا ٹیلی ویژن تھا، یاد ہے آپ کو؟ تو آپ بتائیں کہ اب وہ کیا تصور لڑکیوں کے دماغوں میں ڈالا جا رہا ہے؟ انسان کی تو وہ حقیقت ہی نہ رہی نا۔ بات تو یہ ہے ساری کی ساری کہ ایک سب سے اچھا معیار زندگی کون سا مرد مجھ کو دے سکتا ہے؟ مادہ مٹیریل، اس پر خوشیوں کا انحصار ہو کے رہ گیا۔ اور ہم اشتہاروں میں دیکھتے ہیں کہ بیٹی رخصت ہو رہی ہے،
امی بھی رو رہی ہیں اور ابا بھی رو رہے ہیں، لیکن پھر ساتھ کیا ہے؟ اشتہار، گدے کا اشتہار۔ ایک تو اشتہار خود کتنا واہیات ہے،